آیت نمبر 5 سورہ فتح پارہ نمبر 26۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جب سورہ فتح کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو عظیم فتح اور واضح فتح عطا کی حدیبیہ کی صورت میں، اور اسی طرح فتح عطا کریں گے فتح مکہ کی صورت میں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 انعامات کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلی پچھلی جتنی بھی لفظ ہیں ان کی معافی کا اعلان کر دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی جو نعمت ہے وہ مکمل کرے گا، اور تیسرا ہدایت پہ ثابت قدمی عطا کرے گا، اور چوتھا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بڑی مضبوط مدد فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے محبوب، یہ انعامات تو رب ذوالجلال کی طرف سے خاص آپ کے لیے ہیں، تو ہم نے یہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو کردار ادا کیا ہے کہ پہلے بیعت بھی کی اپنی جان دینے پہ، پھر جب جان دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے پھر دوسرا امتحان آ گیا کہ اب ان کے ساتھ معاہدہ ہونا ہے، جنگ نہیں کرنی، اس پہ صبر کیا، استقامت اختیار کی، تو اس پہ ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ آیت مبارکہ اتار کے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اعلان فرما دیا کہ جو اس موقع پر صبر کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا لیدخل المؤمنین، تاکہ اللہ تبارک و تعالی داخل کرے مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومنہ عورتوں کو۔ عورتوں کا یہاں خاص طور پہ الگ تذکرہ فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ غزوات کے اندر ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابیات ہیں ان کا بھی بڑا نمایاں کردار ہے کہ بہت سارے غزوات میں ساتھ گئیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کی، اور اسی طرح جو غزوات میں لڑنے والے ان کو پانی پہنچاتی رہیں اور ان کے لیے دیگر انتظامات کرتی رہی، اور پھر خاص طور پہ جو جہاد میں جانے والے تھے ان کے پیچھے گھروں میں طیب خاطر سے رہیں، گھروں کا سارا کام خود کیا، اور یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ ڈٹی نہیں۔ جیسا کہ منافقین نے کچھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی تو منافقین کو سبق سکھایا گیا۔ ایک منافق نے مسلمانوں کے گھروں میں نقب لگانے کی کوشش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے اس کا سر کاٹ کر جو باہر پھینک دیا تھا، اور باہر جو دیگر کفار تھے وہ ڈر کے بھاگ گئے، منافقین پتہ نہیں یہاں کتنے مرد اندر ہیں، لیکن یہ عورتوں نے کام کیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نمایاں طور پہ فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، کہاں؟ جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی یہ وہ نعمتیں وقتی نہیں ہوں گی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر و استقامت کی وجہ سے جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں عطا کریں گے۔ وَيُكَفِّرَ، اور اللہ تعالیٰ تاکہ دور کرے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہ، کہ ظاہر ہے کہ سوائے انبیاء کے باقی کوئی بھی معصوم نہیں ہے اور ہر آدمی کے گناہ ہیں۔ تو قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا وزن کریں گے، تولیں گے، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے، تو گناہوں کو دور کر دیں گے، مٹا دیں گے، رموو کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صفت عفو، اس کا معنی رموو کرنا، مٹانا۔ رب ذوالجلال جو ہے نا وہ گناہوں کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بالکل گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل کریں گے۔ تو فرمایا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ، اور دور کرے گا ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہ، وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ، یعنی جنت میں داخلہ، وہاں ہمیشہ رہنا اور گناہوں کا دور ہونا، عند اللہ، اللہ کے ہاں، فوزاً عظیمہ، بڑی کامیابی، کہ سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں داخل کر دے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو
تو فرمایا وہ کامیاب ہو گیا، اتنا کامیاب ہوا کہ اس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اب آگے منافق اور مشرکین ان کے لیے جو ہے نا وہ عذاب کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو فتح عطا کی تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں کو اور اسی طرح مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے۔ اب اس عذاب کی دو صورتیں، ایک تو دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کے بعد دن بدن مسلمانوں کو ترقی، عروج اور عزت عطا کی۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی جس کا جتنا بڑا دشمن ہو، تو جس کا وہ دشمن ہے، اگر اس دشمن کو عروج ملے، ترقی ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے نوازے، تو جو دشمنی رکھنے والا ہے وہ کتنا جلے گا، کتنا پریشان ہوگا۔ ظاہر ہے وہ تو ایک تو منافقین بڑے حاسد تھے، وہ تو حسد کی آگ میں جلیں گے اور یعنی ہر وقت وہ پریشان رہیں گے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی منافقت کو کچھ ظاہر کرتے جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کی پریشانی یعنی ہمیشہ دائم قائم ان کے ساتھ دنیا میں بھی رہے گی۔ اور مشرکین کا بھی یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلح حدیبیہ کے بعد پھر ان کی ساری ہمت ہی ختم کر دی تھی۔ بلکہ صلح حدیبیہ سے پہلے ہی جب وہ غزوہ احزاب میں آئے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب اس کے بعد قریش والے آپ پہ حملہ نہیں کریں گے، تو اس کے بعد وہ بالکل بھی نہیں آیا، اور اس کے بعد دن بدن تنزلی اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دے دی۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے زمانے کی بری گردش، یعنی وہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب مسلمانوں پہ کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، ہم خوشی منائیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر طرف کے جو قبائل تھے وہ مسلمانوں کے مخالف تھے، ہر قبیلہ یہ چاہت رکھتا تھا مسلمانوں پہ حملہ کرے، تو یہ مدینہ کے منافق انتظار کرتے رہتے تھے، ابھی اللہ کرے وہ قبیلہ آ جائے، ابھی وہ آ جائے، وہ حملہ کرے اور مسلمانوں کا ان کے ساتھ لڑائی ہو اور ان کو نقصان ہو، تو وہ ہر وقت مسلمانوں کے نقصان کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نقصان کی بجائے دن بدن عزت عطا کی، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر وہ جو گردش زماں وہ ان پہ آ گئی کہ انہی کے جو ہے وہ دن بدن برے ہونا شروع ہو گئے۔ بلکہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب مسلمان عمرہ ادا کرنے کے لیے سن 6 ہجری میں جا رہے تھے تو اس وقت منافقین بڑے خوش ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے یار یہ تو خود موت کے منہ میں جا رہے ہیں، مشرکین کہاں ان کو وہاں زندہ واپس آنے دیں گے۔ وہ تو بڑے شادیانے بجا رہے تھے کہ بھئی اب تو بڑی خوشی کا موقع ہے، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں آئے گا، پورا مدینہ پیچھے ہمارا ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے صحیح سلامت واپس کیا، اور پھر جو ان کے ایک قلعہ تھا منافقین کا، جن کے لیے وہ جاسوسیاں کرتے تھے مدینہ کے یہودی، سب سے پہلے تو آ کے ان کو وہاں سے خاتمہ کیا، اور پھر خیبر میں جو یہودی تھے ان کا بھی خاتمہ کیا۔ تو اس سے وہ دن بدن جو ہے نا وہ ان کے دن برے آتے گئے اور ان پہ پریشانیاں بڑھتی گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے برے دنوں کا انتظار کرتے تھے، برے دن انہی پہ مسلط ہو گئے، اور فرمایا اللہ کا ان پہ غضب بھی ہے، اللہ کی لعنت بھی ہے۔ لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری، کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے تیار کیا جہنم کو آخرت میں، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا نا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، کہ یہ فتح مبین اس لیے دی تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو، والمنافقات منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرکہ عورتوں کو، الظانین باللہ جو گمان کرنے والے ہیں اللہ کے بارے میں، ظن السوء برا گمان، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی اور مومنوں کی مدد نہیں کریں گے، اور یہ جو اب مکہ کی طرف گئے ہیں تو واپس نہیں آئیں گے، اس طرح کے برے گمان بدگمانیاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بدگمانی قطعاً نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بدگمانی تو کسی کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے۔ مومن جو ہے اس کو ہمیشہ رب ذوالجلال کی ذات پہ اچھا یقین اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جیسا انسان اللہ کی ذات کے بارے میں گمان رکھے گا، یقین رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، یہ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو میرے بارے میں وہ گمان رکھتا ہے۔ اگر میرے بارے میں اچھا گمان رکھے گا، یہ امید رکھے گا کہ میرا اللہ بخشنے والا ہے، میرا اللہ مجھے مقام دے گا، عزت دے گا، تو میں اس کو عزت دوں گا۔ اور اگر وہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے کہ میں کبھی نہیں بخشا جاؤں گا، میرے کبھی دن اچھے ہی نہیں ہوں گے، مایوسی، اور مایوسی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شیء۔ تو اس لیے اب جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو وہ مایوسی اختیار کرتا ہے، اور جو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہے تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہو سکتے ہیں، وہ جو کفر پہ مر گئے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کی رحمت سے کوئی بھی مایوس نہیں ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا غضب ہے ان پر، ولعنہم، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اپنی رحمت سے دور کر دیا، وأعد لہم، اور تیار کر رکھا ان کے لیے جہنم، جہنم کو، وساءت، اور بہت برا ہے مسیرہ ٹھکانہ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمانوں کے اندر جتنے بھی لشکر ہیں وہ اللہ کے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ لشکر ہیں، آسمانوں میں بھی فرشتے ہیں لا تعداد، اور زمین میں انسانوں کی شکل میں، جنات کی شکل میں، دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنے لشکر ہیں۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ اگر کفار کو ختم ہی کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنا کوئی بھی لشکر بھیج کے ختم کر سکتے تھے، جس طرح نمرود پہ مچھروں کا لشکر بھیج دیا، ابرا پہ جو ہے وہ ابابیلوں کا لشکر بھیج دیا، اس کے ہاں تو کوئی بھی کمی نہیں ہے، وہ تو جسے چاہے اپنا لشکر بنا کے اس سے کام لے لے۔ لیکن فرمایا کہ یہ جو تمہارے ساتھ مقابلہ بازی اور یہ جو حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوا وغیرہ، یہ سب جو ہے وہ تمہاری آزمائش کے لیے بھی ہیں، تاکہ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی آزمائے کہ تم کتنا اللہ کے لیے صبر کرتے ہو اور اللہ کے لیے کتنا ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہو۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے ہیں زمینوں اور آسمانوں کے لشکر، وَقَالَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ عزیزاً غالب، اپنی حکومت کے اعتبار سے، قبضے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے غالب ہے، حکیمہ، حکمت والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پہ مبنی ہے۔ اب غالب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کفار کو جلدی ختم کر دیا جائے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، ان کو مہلت دی جائے، ان میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کفار کو ایمان کی دولت عطا کر دی تھی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اس آیت مبارکہ میں پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے اس حال میں کہ آپ گواہی دینے والے ہیں، مبشر ہیں اور نذیر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں 3 صفات ذکر کی، سب سے پہلے تو بلکہ 4، کہ سب سے پہلے تو ارسلنا کا رسالت والی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام انبیاء سے مختلف تھی۔ وجہ یہ ہے کہ ہر رسول کی رسالت ایک تو محدود علاقے کے لیے تھی، محدود قوم کے لیے تھی اور محدود وقت کے لیے تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے، بلکہ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، اور جن و انس سب کے لیے۔ قیامت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری ہوگی، اور پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے تمام انسانیت کی طرف آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اور شاہدن، اس کا معنی گواہی دینے والا، ایک تو اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے، اور دوسرا یہ کہ اپنی امت کے لیے گواہی دینے والے۔ اب اپنی امت کے لیے گواہی کہاں پر دیں گے؟ تو قیامت میں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیل جو بیان فرمائی، یہ دوسرا پارہ میں جو جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر دوسری آیت مبارکہ ہے، اس کی تفسیر میں یہ حدیث مبارکہ مفسرین نے نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں کس طرح گواہی دیں گے۔ تو اس کے طریقہ کار یہ ہوگا کہ کل قیامت والے دن جب ساری امتیں، سارے رسول اللہ تعالیٰ کے دربار میں جمع ہوں گے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں سے پوچھیں گے کہ آپ نے میرا حکم، میرا دین لوگوں تک پہنچایا ہے؟ وہ کہیں گے جی پہنچایا ہے، اور امتیں انکار کر دیں گی کہ ہم تک تو نہیں پہنچایا۔ اور آپ علیہ السلام نے بطور مثال کے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے اپنا دین اپنی امت تک پہنچایا ہے؟ تو وہ کہیں گے جی میں نے پہنچایا ہے بالکل، امت انکار کر دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جی کہ یہ اصول ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے گواہ ضروری ہے کہ وہ گواہ پیش کرے اپنے دعوے پہ۔ تو آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے دین مکمل پہنچایا ہے، تو امتیں تو انکار کر رہی ہیں، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو لاؤ۔ تو وہ کہیں گے جی ہمارے پاس گواہ امت محمدیہ ہے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امت محمدیہ سے پوچھیں گے
کہ ہاں جتنے بھی میرے انبیاء ہیں انہوں نے اپنا دین پہنچایا کہ نہیں، تو امت محمدیہ کا ہر فرد گواہی دے گا کہ ہر نبی نے اپنا دین اپنی امتوں تک اعلیٰ وجہ الاکمل پہنچایا، اس میں کوئی کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی۔ اور اس پر پھر جو ہے نا وہ امتیں آگے سے جرا کریں گی، بھئی یہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، یہ تو بعد میں آئے، یہ تو کیا جی بعد میں آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے امت محمدیہ سے کہ تم کس بنا پہ گواہی دے رہے ہو، تم تو بعد میں آئے ہو۔ تو پھر امت محمدیہ گواہی دے گی کہ یا اللہ اگر آپ کے رسول سچے ہیں، آپ کا کلام سچا ہے، تو پھر ہم سچے ہیں، آپ کے رسول کی طرف سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ہر نبی نے اپنا دین پہنچایا، کسی نے کوئی کمی نہیں کی۔ اور پھر اس پر وکیل صفائی کی حیثیت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ میری امت نے سچ فرمایا ہے، میری امت نے سچ کہا ہے۔ تو یہ اس کا تذکرہ ہے، شاہدن و مبشرن، اور آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا کہ ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیں، و نذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے کہ جو لوگ اللہ کے باغی ہیں، کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، منافقت اختیار کیے ہوئے ہیں، یا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف سرکشی کرنے والے ہیں، تو فرمایا ان کو جہنم کا ڈر سنانے والے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر یہ جو نذیر ہے یہ انذار سے ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو شفقت کے طور پہ باخبر کرنا، ایک ہوتا ہے ڈرانا، تو ڈرانے کے لیے تو عربی میں تحدید، دھمکی بھی، یا مخوف، خوف دلانا، یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو انذار ہے نا، نذیر، یہ اس کا معنی ہے کسی کو شفقت کے طور پر آگے آنے والے حالات سے یا آگے آنے والے نقصان سے باخبر کرنا۔ مثلاً ایک شخص ادھر سے جا رہا ہے اور وہاں سے کوئی راستے میں واپس آ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے یار آپ نے آگے نہیں جانا، آگے فلاں جگہ پہ کوئی ڈاکو کھڑے ہیں، آپ کا نقصان ہوگا، تو یہ ہے انذار، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ تو دھمکی ہوگی نا، اگر آپ آگے جاؤ گے تو میں آپ کو مار دوں گا، یہ کر دوں گا فلاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور تمام رسولوں کی جو صفت ہے وہ ہے نذیر، انذار، کہ رسولوں نے شفقت کے طور پہ پوری دنیا کو باخبر کیا آخرت کے عذابات سے کہ تم اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب برداشت کرنا پڑے گا، اگر اس عذاب سے بچ رہے ہیں تو پھر اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو۔ اور فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، آگے ایمان والوں کو حکم دیا تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر و رسول ہی، اور اس کے رسول پر، حالانکہ وہ ایمان تو پہلے بھی لائے ہیں لیکن اس ایمان پہ ثابت قدم رہو، اس پہ مضبوط رہو۔ وَتُعَزِّرُوهُ، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، یعنی دین کے معاملے میں مکمل ان کا ساتھ دو، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کاز ہے، اس سے لے کر آگے چلو۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور خوب آپ علیہ السلام کی تعظیم کرو، یہاں تک کہ اس سے جو اگلی صورت ہے اس میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آداب ہی بیان فرمائے۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اسے سر خم تسلیم کرنا ہے، اس کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہونا۔ اور اس کے بعد دوسرا حکم دیا اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بھی بلند نہیں کرنا، یعنی اتنا زیادہ ادب کرنا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، تم نے ان کی مدد کرنی ہے، وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم ان کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، یہ ہو ضمیر جو ہے نا یہ اللہ کی طرف راجع ہے، وَتُسَبِّحُوهُ، اور تم پاکی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح و شام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین کی مدد کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی تعظیم کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی بیان کرو کہ ہر کمی سے، ہر نقصان سے، ہر شرک سے، ہر طرح کی شراکت داری سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں۔ اور یہ فرمایا نا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس سے مراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد ہے دین کے معاملے میں، جیسے دوسرا مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے، تو وہاں بھی اللہ کی مدد سے اللہ کی دین کی مدد ہے، اور ادھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد یعنی دین کے معاملے میں آپ علیہ السلام کا مکمل ساتھ دو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ ذمہ داری امت محمدیہ کی اس دین کو پھیلانے کی، اللہ تعالی ہمیں اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔